نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، انسان جب نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کے آتی ہے، کئی خوبیاں لے کے آتی ہے، کئی سہولتیں لے کے آتی ہے۔ اور جب بندہ برا کام کرتا ہے، اعمال سیئہ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو ایک گناہ اپنے ساتھ کئی وبال لاتا ہے، کئی مصیبتیں لاتا ہے، کئی مشکلات لاتا ہے۔ ان مشکلات میں ایک مشکل رزق کی بے برکتی ہے، اور اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کام ہی نہیں کرتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کام تو کرتا ہے لیکن اس کام کے نتیجے میں اس کو معاوضہ بھی ملتا ہے، لیکن ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ معاوضہ، وہ پیسے، وہ رقم انسان اپنی سہولت پہ اس کو خرچ کرتا، انسان اس کو اپنے نان نفقے پہ خرچ کرتا، انسان اس معاوضے کو اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کو روزی تو مل گئی، اس کو معاوضہ تو مل گیا، لیکن اس سے برکت اللہ رب العزت گناہ کرنے کی وجہ سے چھین لیتے ہیں۔ وہ معاوضہ اس کو جسمانی سہولت فراہم کرے ایسا نہیں ہوتا، وہی رقم، وہی پیسہ بیماروں پہ خرچ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ تنگی آ گئی ہے، اس تنگی سے نکل جاؤں پھر میں حشاش بشاش ہو جاؤں گا، پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بندہ گناہ میں مسلسل لگا رہتا ہے تو پھر وہ گناہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس سے پکی سچی توبہ نہیں کرتا۔ اور یہ اپنے دوستوں سے میں کہا کرتا ہوں، کتنی بہت المیہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک مرد گناہ کرتا ہے، ایک سربراہ گناہ کرتا ہے، اور اس کی سزا وہ بھی بھگت رہا ہوتا ہے، اور اس گناہ کا اثر اور اس بندے کے اعمال سیئہ کا اثر اس کے اہل خانہ بھی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ وہ معاوضہ، وہ رقم، وہ پیسے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا، ان کو سہولیات فراہم کرتا، لیکن وہ سہولیات نہیں دے سکتا۔ وہ بیماریوں پہ، وہ چٹیوں پہ، وہ الجھنوں کو سلجھانے کے چکروں میں وہ رقم اس کی خرچ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جن کی زندگی میں گناہ ہیں، وہ گھر کے اندر کچھ لے کے بھی نہیں جا سکتے۔ تو میرے عزیزو، گناہ ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر، اس کا پورا خاندان اس اثر سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے وجود پہ بھی ترس کھائے، اپنے آپ پہ بھی ترس کھائے، اور اپنے اہل خانہ پہ بھی ترس کھائے۔ وقتی لذت ہوتی ہے گناہ کی، وقتی لذت، چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے، اور سزا اس گناہ کی نوعیت پہ کڑی سے کڑی ملتی ہے اس کو سزا۔ رزق میں برکت نہیں رہتی، سارا دن کوہلو کے بیل کی طرح وہ چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کو صبح کا ناشتہ یاد نہیں، دوپہر کا کھانا نصیب نہیں، رات کا کھانا نصیب نہیں، پرسکون نیند میسر نہیں ہوتی۔ چل رہا ہے کام میں مصروف، کام میں مصروف، ادھر کام، ادھر ملازمت، ادھر پارٹ ٹائم جاب کرنا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔
اس کو سکون نہیں ملتا میرے عزیزو، اس کو رزق نہیں اپنے گھر میں خرچ کر سکتا، اپنے وجود پہ وہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت برکت چھین لیتے ہیں اعمال سیئہ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ یہ ایک وبال ہے، اور اگر اس کی شاخیں نکالیں تو کئی شاخیں اس کی نکلتی ہیں۔ بیماریاں اس گھر کے اندر پڑ ہی جاتی ہیں۔ بیماریوں کا آنا، گناہوں کی وجہ سے بیماریوں کا جو آنا ہے، وہ اس میں خود بھی وہ ملوث ہوتا ہے، اور اس کے اہل خانہ بھی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی نقصان ہے، اور یہ بھی نقصان ہے کہ وہ معاوضہ، وہ رقم، وہ جو اس کو تنخواہ ملی ہے، اس بیماریوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ سارے رقم اس پہ خرچ ہو جاتی ہے، عدالتوں پہ لگ جاتی ہے، مقدمات پہ لگ جاتی ہے، کورٹ کچہریوں میں لگ جاتی ہے وہ رقم۔ بندہ اپنے گھر کے اندر خورد و نوش بھی پورا نہیں کر سکتا، اور برخلاف اس کے کہ جو بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو تھوڑا دیتے ہیں اگر، لیکن اس میں ایسی برکت دے دیتے ہیں، وہ بندہ خود بھی آسودہ حال ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال بھی آسودہ حال ہوتے ہیں۔ جو ملتا ہے اچھا ملتا ہے، نیکی کی وجہ سے جو ملتا ہے اچھا ملتا ہے، اچھی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، اپنے وجود، اپنے جسم پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور جو گناہ کرتا ہے بندہ، اس کو کام نہیں ملتا، اور اگر کام مل بھی جائے اللہ تھکا دیتے ہیں، اور تھکن کے نتیجے میں جو اس کو معاوضہ ملتا ہے وہ انتہائی ناکافی اور بے برکت ہوتا ہے، کہ وہ بجائے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے وہ بیماریوں پہ لگ جاتا ہے، وہ چٹیوں میں لگ جاتا ہے، وہ مقدمات پہ لگ جاتا ہے، وہ الجھاؤ کو دور کرتے کرتے ان میں خرچ ہو جاتا ہے وہ معاوضہ، وہ تنخواہیں۔ اور سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، بالخصوص جو سرپرست ہوتا ہے میرے عزیزوں، وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، ورنہ اگر تو نے گناہوں سے توبہ نہ کی، پیچھا نہ چھڑایا گناہوں کا، گناہوں سے پیچھا نہ چھڑایا تو نے، تو اس کا وبال جس کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی بھگت رہے ہوتے ہیں، اذیتوں میں، بیماریوں میں، اور ان کو خوراک پوری نہیں ملتی، ان کو میوہ جات نہیں ملتے، ان کو پھل فروٹ نہیں ملتے، نہیں لے کے دے سکتا، نہیں سہولتیں فراہم کر سکتا۔ اچھا، ایک بندہ اگر یہ کہے کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں، میری تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے، بیماریوں میں بھی میں خرچ نہیں کرتا، بیمار بھی نہیں ہوتے، تو میرے دوستو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بے سکون ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، گھر کے اندر امن نہیں ہوتا، گھر کے اندر چین نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ؟ بندہ لاکھوں کمانے والا ہو اور گھر کے اندر آئے تو گھر کے اندر سکون نہ ملے، بہترین گدوں پہ، نرم گداز بستر پہ اس کو سکون نہ ملے، سکون کی نیند نہ آئے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے میرے دوستو۔ بس یہی کرنا ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، بڑے گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اس وجہ سے بھی بچے کہ میرے رزق میں بے برکتی آ گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑا خیال اس کو یہی آئے کہ میں کس اللہ کی، عظمت والے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو بس گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دو طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، دو طریقے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اہل تقوی لوگ ہیں ان کی مجالس میں آنے جانے کا اہتمام کرے، ان سے سنگت رکھے، ان سے اٹھک بیٹھک کرے، گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے توفیق بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ اس گناہ سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ بندہ ہمت بھی کرے، کوشش بھی کرے، کوشش بھی کرے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، گناہوں کو نہیں کروں گا،
اللہ کی ناراضی میں مول نہیں لے سکتا۔ جب یہ 2-3 کام کرے گا، نیک لوگوں کی مجلس صحبت میں بیٹھے گا اور اللہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگے گا اور ہمت پختہ ارادہ بھی کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور جب گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی اور بندہ اللہ رب العزت کا پیارا ہو جائے گا، پھر اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے۔ میرے دوستو، خالق سکون پھر سکون جیسی عظیم نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ برکتیں ڈالنے والا اللہ اس کے رزق اور مال اور جان اور وقت کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی فرما برداری، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔